بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو داستان ہے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وقف کر دیا، اور ان کی تمام داستان آج میں آپ کو سناتی ہوں۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم صحابہ میں سے تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ بدر میں انہوں نے قریش کے ایک سردار حارث بن عامر کو قتل کیا۔ قریش نے ان کے قتل کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ واقعہ رجیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دعوت اسلام کے لیے نجد بھیجا۔ قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کر ان صحابہ کو پکڑ لیا اور قریش مکہ کو بیچ دیا۔ قید، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قید کر دیا گیا۔ قریش ان سے بدلہ لینے چاہتے تھے۔ قید کے دوران حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی تکلیف دی گئی، مگر انہوں نے صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا۔ شہادت سے پہلے، شہید کرنے سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، کیا تم مجھے شہید کرنے سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو گے؟ انہوں نے نہایت خشوع سے نماز ادا کی اور فرمایا، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں موت سے ڈرا تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ قریش کی پیشکش، قریش نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں سلامت رہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ شہادت، قریش نے انہیں سولی پر چڑھا دیا اور تیر اور تلوار سے شہید کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تھا، اے اللہ ان سب کو گن لے اور ایک ایک کر کے انہیں ہلاک کر دے، کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ شہادت، قریش نے ان پر تلوار چلائی اور انہیں شہید کر دیا۔ ان کے آخری سانسوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری چمکتی رہی۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل شہادت کی کہانی، وہ بھی واقعہ رجہ کے قافلے میں شامل تھے۔ انہیں بھی قریش نے غداروں سے خریدا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تم گھر میں سلامت بیٹھے رہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز جواب، اللہ کی قسم یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں سلامت ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ شہادت، قریش نے ان پر تلوار چلائی اور انہیں شہید کر دیا۔ ان کے آخری سانسوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری چمکتی رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل، شدید دکھ اور رنج۔ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محبوب صحابہ کو مکہ میں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ صحابہ پر بھی افسوس اور جذبات کا غلبہ ہوا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک خاص معجزہ۔ روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے ان کی شہادت کے لمحات دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی حالت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکہ یا خبیب، صبراً یا خبیب، ان اللہ موفیک اجرک۔ اے خبیب، تم پر سلام ہو، صبر کرو، اللہ تمہیں تمہارے اجر ضرور دے گا۔ اس وقت مدینہ اور مکہ میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان قاتلوں کو گن لے اور ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، ان میں
کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہی دعا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی شہادت سے پہلے کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے صحابہ کی ایسی وفاداری اور محبت آج تک کسی نے نہ دیکھی۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جان دے دی مگر ایمان یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کتنا درد تھا، چاہے وہ کتنے بھی دور ہوں۔ مکہ میں شہادت، مدینے والے لاشیں نہ لا سکے، قریش نے اجازت نہیں دی۔ قریش مکہ نے ان شہداء کی لاشیں کفار کے انتقام کی نشانی کے طور پر پھانسی کے تختوں پر لٹکائے رکھیں۔ انہوں نے یہ لاشیں دفنانے سے روکے رکھا تاکہ دوسروں کو سبق سکھایا جا سکے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت موزانہ واقعہ۔ لاش کو اتار کر دفنانے والا کون تھا؟ تاریخ میں آتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یا حضرت عامر بن فریرہ رضی اللہ عنہ۔ بعض روایات میں دونوں کے متعلق ذکر ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر مکہ میں جا کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اتاری اور دفن کی۔ کہاں دفن کیا گیا؟ انہیں مکہ کے باہر تنعیم کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ اس جگہ کو آج بھی مسجد تمیم یا مسجد عائشہ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ کفار نے لاش واپس لے لی۔ ضعیف روایت۔ کچھ ضعیف روایات میں آتا ہے کہ کفار نے دوبارہ لاش کو نکال کر کسی ویرانے میں پھینک دیا تاکہ کوئی قبر باقی نہ رہے، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں اور ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ سیرت نگاروں کے مطابق لاش مکمل طور پر ضائع نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے خفیہ طریقے سے دفن کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا، اللہ نے تمہیں زمین سے بہتر جگہ عطا فرمائی ہے۔ شہید کا مقام یاد رکھیں، شہداء زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ جزاک اللہ آپ کو یہ ساری کہانی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ سے صحابہ کرام کی جو ہیں زندگی کے ایمان افروز واقعات شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم اس طریقے سے آپ کو معلومات فراہم کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔